بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ عزت کسے دیوے نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر۔ عزت کسے دیوے نہ سڑیا کر، نہ ٹھنڈے ہو کے بریا کر۔ نہ ویکھی کم شریکاں دے، سکھ ملدے نے نال نصیباں دے۔ نہ ویکھی کم شریکاں دے، سکھ ملدے نے نال نصیباں دے۔ محل ویکھ کے جگی ٹاویں ناپ ناپ گواویں نا۔ سر غیرائے اگے جھکاویں نا۔ اوے اوہی وڈڑے جو کچھ بیجیں گا، سکھ ملدے نے نال نصیباں دے۔ کیوں کرنا ہے میری تو، کیوں کرنا ہے میری تو، آخر بننا ہے مٹی دی ڈھیری تو۔ ایویں چھڈ دے اوے ہیرا پھیری تو۔ آجا بہ جا وچ مسیتاں دے، سکھ ملدے نے نال نصیباں دے۔ حمد و ثنا اس پروردگار عالم واسطے جس رب کائنات نے توہانو مینو اور اپنی مخلوقات دے ہر فرد نو پیدا فرمایا۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام تہاڈے اور میرے پیر و مرشد سرکار مدینہ محبوب کائنات حضرت محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی پر۔ پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں اور میری عزت والی پردہ نشین ماں اور بہنوں، آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا موضوع ہے ایسے لوگ حیادار اور مومن ایسے لوگ جنہاں تے رب دے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے۔ حیا اور ایمان اے آپس دے اندر لازم تے ملزوم ہے۔ جے دے اندر حیا نہیں ہے او بندے اندر مومن دی کسوٹی بھی نظر نہیں آندی، تے جیڑا مومن نہیں ہے او تے حیادار ہو ہی نہیں سکدا۔ ذرا توجہ اور انہماک دے نال آج دا خطبہ جمعۃ المبارک سماعت فرمایا جے۔ قرآن و حدیث دے چند موتی چون کے لے آیا کہ جیڑے بندے رب والے ہو جانا،
رب انہاں تے راضی ہو کے رحمت والے فرشتیاں دا نزول کردا ہے۔ انج سمجھو جیڑے بندے رب دا حیا کردے نے، قرآن دا حیا کردے نے، نبی دا حیا کردے نے، نبی دے فرمان دا حیا کردے نے، نبی دی سنت دا حیا کردے نے، نبی دی حدیث دا حیا کردے نے، نبی دے میسج دا حیا کردے نے، نبی دے پیغام دا حیا کردے نے، نبی دی بات دا حیا کردے نے، نبی دے آرڈر دا حیا کردے نے۔ رب کائنات انہاں تے راضی ہو کے رحمت والے فرشتیاں تے اپنے فرشتیاں دا نزول فرما دیندا ہے۔ ذرا نوٹ کر، اللہ بھی اپنے قرآن اندر انہاں مومناں دیاں انہاں لوگاں دیاں صفتاں بیان کر رہے ہیں جنہاں نے اپنی زبان دے وچوں یہ جملے بولے، ربی اللہ، ساڈا رب اللہ ہے۔ ذرا قرآن سنیا جے، اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ، اللہ فرماتے ہیں جنہ لوگاں نے بول بول چھڑے نے، کیڑے بول؟ قالوا ربنا اللہ، ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ ہے، ساڈا پالن والا اللہ ہے، ساڈا مشکل کشا اللہ ہے، ساڈا داتا اللہ ہے، سانو اولاداں دین والا اللہ ہے، ساڈا نفع نقصان دا مالک اللہ ہے، بیماری آ جائے تے شفا دین والا اللہ ہے، رزق اندر کمی آ جائے برکتاں دین والا اللہ ہے۔ ربنا اللہ دا اصل کنسپٹ مائنڈ اندر، سوچ اندر، ذہن اندر ہر انسان دے ہونا چاہیے۔ صرف کہہ دینا ساڈا رب اللہ، اللہ تے سارے اندر رب ہے، مگر او دیاں جڑیاں صفات نے انہوں ملحوظ خاطر رکھ کے گل کریا کر۔ ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر او دے پکے ہو جاندے نے۔ انہاں دے بارے قرآن آیا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ دے فرشتے پھر انہاں دے نازل ہوندے نے۔ انہاں دے بارے فرمایا اللہ تخافوا ولا تحزنوا، انہاں تے کوئی خوف نہیں ہوئے گا، غمگین نہیں ہون گے، قیامت والے دن بھی کوئی انہاں نو خوف نہیں ہوئے گا، کسے قسم دا اللہ انہاں نو غم زدہ نہیں رکھن گے۔ فرمایا وابشروا بالجنت التی کنتم توعدون، انہاں لوگاں لئی خوشخبری ہے سجنوں پیارے برادر، جنت دیاں خوشخبریاں ایویں نہیں ملدیاں، جنت بھی او جد اندر ہر زیب و زینت عطا ہوئے گی، ہر شے ملے گی۔ آویک میرے نبی دا ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر آکھو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رات دی طریقی اندر سہن اندر قرآن دیاں تلاوتاں کر رہے نے، قریبی انہاں دا بیٹا یحییٰ لیٹیا ہویا ہے، قریبی انہاں دا گھوڑا کھڑا ہے، قرآن پڑھ دیاں گھوڑا بتکن لگ پیندا ہے، ٹپن لگ پیندا ہے، خوف تاری ہویا کتے میرے بیٹے نو روند نہ دے، قرآن بند کر دینے، آسمانہ وال نظرہ اٹھائیاں، انج محسوس ہویا جے میں کوئی بدلا چو کوئی جل مل کر دے، ستارے اوپر جا رہے نے، بڑے پریشان ہوئے، پھر قرآن پڑھ دینے تے گھوڑا بدکن لگ پیندا ہے، انج ہویا تے انج کر کے قرآن دی تلاوت بند ہوئی،
صبح دے ٹائم میرے سونے نبی دی خدمت اندر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، جا کے عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی، رات انج انج ہویا، میں قرآن پڑھدا پیا سام تے گھوڑا بدک لگ بندے، غریب میرا بیٹا یحییٰ لیٹیا ہویا ہے، مینوں خوف پیدا ہویا کتے گھوڑا میرے بیٹے نو روند نہ دے، میں قرآن بند کیتا، تلاوت بند کیتی، میری نگاہاں آسمان وال گئیاں، میں ویکھیا جویں بدلی جویں سیارے ستارے واپس جاندے نظر آئے۔ سونے نبی جی گل کی ہوئی، آقا فرماندے نے او میرے صحابی تو قرآن پڑھدا پیاس ہے، بڑی محبت نال پیار نال اللہ دے فرشتے قرآن سنن آ رہے سن، جے تو پڑھدا رہندو فرشتے زمین تے اتروندے۔ اوے میرے برادر، حیا ہووے ایمان ہووے، اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں نظر آندیاں نے۔ آؤ ویکھو جنہ بندیاں دے نال اللہ بھی پیار کر دینے، سونے نبی بھی پیار کر دینے، اونا دے بھی وارے نیارے تو ہاڈے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے صحیح البخاری اندر، میرے آقا فرماندے نے میں ستا ہویا سا، مینوں خواب آئی، میں خواب اندر ویکھے آئے، بینانا قائم رأیتنی فی الجنہ فإذا امرأۃ تتوضأ إلى جانب قصر الفك فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمرا، مینوں جو محسوس ہویا میں جنت اندر آ، جنت اندر میں ایک محل ویکھیا، اس محل دے باہر میں ویکھیا ایک عورت وضو کر دی بھئی ہے، ایک جنت دی حور وضو کر رہی ہے۔ فرماندے نے پوچھیا جبریل کی معاملہ ہے، عرضہ کر دینے سونے نبی جی اے جڑا محل تسی جنت اندر ویکھ رہے ہو اے تواڈے عمر دا محل ہے، تواڈے عمر دا محل ہے۔ میرے نبی نا دل کیتا میں محل ویکھا، عمر دا محل ویکھلے قدم رکھیا، اندر ایک عورت وضو کر رہی ہے، میرے نبی قدم پیشاں فرمایا، میرے نبی نے صبح عمر نو بلایا، آقا فرماندے نے یار عمر آج رات خواب اندر میں تیرا جنت اندر محل ویکھیا، میرے دل چ خواہش پیدا ہوئی، عمر میں تیرا محل ویکھا، میں قدم رکھیا تے جنت اندر ایک عورت وضو کر دی نظر آئی، مینوں تیرا حیا آیا، میں قدم باہر لے آیا، عمر روبے عرضہ کر دین سونیا تواڈے تو ہر شے قربان ہو جائے، واہ میں صدقے تے قربان جاواں، ایہو جے عمل کریے جے دے نال میرا پروردگار راضی ہو جائے۔ ذرا سنتے سہی تے آسماناں دے فرشتے زمین دے اتر دینے، کھیویں اتر دینے، میں قربان جاواں میرے نبی ایک مقام تے کسے یار سجن بہتر میلی وال اپنے صحابی وال بیٹھے ہوئے نے، آسمان تو جبریل آ گئے، عرض کر دین
سونے نبی جی ہنے اس گھر دے اندر ایک بندہ داخل ہوئے گا جیڑا بھی سب تو پہلے آئے انہوں جنت دی بشارت دے دینا جنت دی بشارت دے دے آجے میرے نبی بیٹھے ہوئے نے دروازے تے دستک ہوئی پوچھیا من الباب دروازے تے کون آیا انا ابو بکر میں ابو بکر میرے نبی خوش ہوئے ابو بکر اندر آئے آقا فرماندے نے جبریل جنت دی بشارت دے گئے نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھے ہوئے پھر آسمانہ تو جبریل آئے سونے نبی جی ہون بھی جیڑی شخصیت آئے گی انہوں بھی جنت دی بشارت دے دینا انتظار ہو رہا ہے کون آئے گا دستک ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے جنت دی بشارت ملی پھر جبریل آ گئے محبوب جی ہون بھی جڑا بندہ آئے گا او بندہ جنتی ہوئے گا جنت دی بشارت دے دے وہ میرے نبی دا بھی انداز وکھرا وکھرا ہے میرے نبی نے ہاتھ اٹھا لے اللہ میرا جی کر دے ہن میرے علی نو بھیج دیوی میرے نبی دا ہر صحابی نال پیارے مختلف اوراق مختلف مواقع نے کتے میرے عثمان آئے کتے میرے علی پاک آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں قربان جاواں حیادار مومن بندیاں لئی رب دے فرشتیاں دا نزول ہندا جے آؤ ویکھیا جے ایک میرا نبی دا صحابی ہے بڑا پیارا صحابی برگزیدہ صحابی ہے اے دا نام حضرت حنزلہ آنکھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج کر کے باہر جا رہے نے غمگینیت حالت اندر پریشانی دے عالم اندر سامنے حضرت ابو بکر صدیق آنکھوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آ رہے نے سلام دعا ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے یار حنزلہ آج تو بڑا پریشان لگ دے آج تیرا چہرہ اتریا ہویا ہے یار حنزلہ کی گل بن گئی جملہ سنیا جے میرے نبی دے صحابی دا آندے نے عرض کر دے نے یار ابو بکر میں حنزلہ منافق ہو گیا میں حنزلہ تے منافق ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل سنی تے پریشان ہو جاندے نے فرماندے نے ویر حنزلہ یار کی گل پیا کرنا ہے کی ہو گیا ہے کہ وہ منافق ہو گیا ہے حنزلہ ویر کے ہو جائیاں گلہ کر رہا ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے یار ابو بکر میں تے سوچ رہی جانا منو سوچ آئی جا رہی ہے جدو سی سخنے نبی دے کول ہوئیے محبوب کائنات دی مبارک زبان دے وچوں موتی نکل دے ہون ساڑی ایمان دی کیفیت ہور ہندی ہے جدو سونے نبی دی مجلس چو برخاست ہوئے واپس اپنی مزدوری اندر کام کاج اندر بیوی بچیاں اندر جا کسے اور معاملے اندر ساڑیو کیفیت نہیں ہندی منو انج لگدا ہے میں حنزلہ منافق ہو گیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل سنی آندے نے یار حنزلہ ایک کیفیت پھر میں ابو بکر نال بھی ہے نبی
نبی کول ہوئیے کیفیت ہور ہوندیاں نے نبی نو چھڈ کے باہر اپنے کسے کام کاج اندر مصروف ہو جائیے ساڈیاں او معاملات نہیں رہندے پھر تے معاملہ میرے نال بھی ہے چلو سونے نبی دے کول چلیے مدعا سونے نبی نو بیان کریے میرے نبی علیہ السلام دی خدمت پاک اندر حاضر ہوئے حاضر ہو کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی سونے نبی جی حنزلہ کہہ رہے اسی منافق ہو گئے اسی منافق ہو گئے آقا فرماندے نے یار حنزلہ کی گل بن گئی ہے عرضاں کر دینے سونے نبی جی جدوں تواڈے کول ہوئیے ساڈیاں کیفیتاں ہور ہوندیاں نے توانوں چھڈ کے ٹر جائیے مصروف ہو جائیے دنیا دے کام کاج اندر محو ہو جائیے ادوں ساڈیاں کیفیتاں بدل جاندیاں نے واہ میں قربان جاواں میرے سونے نبی فرماندے نے میرے حنزلہ اے میرے ویر ابو بکر جس کیفیت اندر میرے کول ہوندے ہو ایسے کیفیت اندر باہر بھی رہو آسماناں تو فرشتے تواڈے نال زمین تے اتر کے مسافے کرن تواڈے نال سلام لین مگر مومن دا ایمان کم کٹ ود ہوندا رہندا ہے اے دے اندر ٹینشن والی گل نہیں منافق دیاں اے نشانیاں نہیں اوے میرے پیارے برادر میں تانوں صرف اج دسنا اے چاہ رہا واں حیادار مومن بندیاں دے اللہ دے فرشتیاں دا نزول ہوندا جے آؤ اللہ کرے کتے اسی بھی حیا والے مومن بن جائیے سی بھی اسے نقش قدم تے چلیے جنہ دے نقش قدم تے میرے نبی دے صحابہ چل دے رہے او نقشہ قدم کے دے اللہ دا قرآن سونے نبی دا فرمان آؤ میرے پیارے برادر میں تانوں دسنا چاہنا کیڑے کیڑے ایسے عمل کریے رب دی رحمت والے فرشتیاں دا نزول ہوئے آقا فرماندے نے اگر کوئی تواڈا عزیز و اقرب دوست احباب کوئی ملنسار کوئی یار بھی ہوئے پاویں دشمن ہوئے بیمار ہو جائے جے تسی او دی تیمارداری کرن واسطے جاندے ہو صبح جاندے ہو تے شام تک شام نو جاؤ تے صبح تک 70,000 فرشتہ تواڈے لئی خیر و برکت دیاں دعاواں کر دینے سانو پرواہ نہیں یار تیری بھین بیمار ہے وہ چھڈ بیمار تے پھر کی ہے میرے آدھا کہ کوئی دعا سلام تیرا بھرا بیمار ہے وہ چھڈ انہیں میرا نقصان کیتا ہے وہ فلانا تیرا یار سجنوں چھڈ دفع کر وہ سجنوں گل سن لو جے تے رب راضی کرنا ہے تے دل بڑے کرنے پیندے نے دل وڈے کرو گے تے رب راضی ہوئے گا دل وڈے کرنے دا مقصد ہے رب رسول دے حکم بجا لے آنا ہے اوے میرے پیارے برادر آؤ میں تینوں اگے جا کے دساں کیڑے کیڑے عمل کریے حیادار مومن کیڑے کیڑے عمل کر دینے رحمت والے فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے سخنے نبی جی دے کول آئے آ کے عرضاں کر دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی جی کوئی
عمل ارشاد فرماؤ، میں عمل کرا رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے، رب راضی ہو جائے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر۔ کی کریا کر؟ سارے نہیں بولے کی کریا کر؟ قرآن پڑھیا بھی کر، قرآن پڑھایا بھی کر۔ پڑھنا بھی کیویں، پڑھانا بھی کیویں؟ قرآن سمجھ کے پڑھنا ہے، سمجھا کے پڑھانا ہے۔ میرے پیارے برادر، روز قرآن دی پاویں ایک آیت پڑھو، پڑھو قرآن کھول کے پڑھو، ضرور پڑھو، انہوں سمجھ کے پڑھو۔ بندہ کہندا الحمدللہ رب العالمین، بس گل مک گئی۔ ایک آیت پڑھیے مگر ایتھے گل نہ مکاؤ، تسی تلاوت کر لئی تے جا رہے ہو، اینو سمجھو اے دا ترجمہ کیے، کیوں اتریے، اے دے مفہوم کی نے، خد و خال کی نے۔ الحمدللہ رب العالمین، اور رب جے سارے جہاناں نو پالن والا، ایک جہان اندر حضرت انسان نہیں رہندے، پرندے رہندے، درندے رہندے، چرندے رہندے، اور جانور رہندے۔ اللہ دیاں کم و پیش 18,000 مخلوقات نے۔ بیک وقت میرے آقا فرماندے نے، بیک وقت ایک میدان اندر سارے دیاں ساریاں مخلوقاں دا ہر ہر فرد آ جائے، رب کولو اپنے انداز دے نال، اپنی بولی دے نال، اپنے دل دی منشا دے مطابق رب کولو منگنا شروع کر دے۔ میرا اللہ انہاں نو عطا کرنا شروع کر دے، تے ساری مخلوق منگ منگ کے لے لے کے مک جاوے۔ میرے اللہ دے خزانے اتنے بڑے نے، انج سمجھو ایک سوئی سمندر اندر ڈبو کے باہر نکالو، شاید کہ ایک قطرہ باہر آ جائے۔ اللہ دے خزانے اندر اتنی بھی کمی نہیں آندی، نہیں آندی۔ رب دے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ آقا فرماندے نے، میرے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، سمجھ کے پڑھیا کر، سمجھ کے پڑھایا کر۔ سونے نبی جی قرآن پڑھا پڑھاواں، سمجھاواں، اے دے نال فوائد کی ہون گے، ثمرات کی ملن گے۔ اور سنو میرے پیارے برادر، میریاں پیاریاں ماواں بہنائیاں تے نوٹ کریا جے، آج تو ہی مائنڈ بنا لو، ذہن بنا لو، آج تو بعد روز قرآن پڑھنا، ایک آیت پڑھو، 2 پڑھو، 3 پڑھو۔ اگے رمضان آ رہے ہیں، جتنا بھی زیادہ پڑھ سکتے ہو، اللہ دی توفیق، اللہ منو تو آنو توفیق عطا کرے۔ اے دے ثمرات لوٹ لو، لوٹ لے آجے، میں قربان جاواں۔ آقا فرماندے نے، میرے ابو ہریرہ قرآن پڑھن والا، پڑھان والا بندہ جدو دنیا تو رخصت ہو جائے گا، دنیا چھڑ کے قبر اندر ٹر جائے گا، قبر اندر مٹی پا کے دعا کر کے لوگ دے دعا تو بعد گھر اندر آ جاندے نے۔ آقا فرماندے نے، 70,000 فرشتہ میرا اللہ اس قبر تے معمور کر دیندا ہے، صبح تو لے کے شام تک، قیامت تک او دے لئی خیر و برکت دیاں دعاواں کر دے رہن گے۔ حیادار بندے، مومن بندے
جدوں سنت دے مطابق عمل کردے نے نا، قرآن پڑھدے نے، سونے نبی نو یاد کردے نے، اوے سونے او جنت جنت جانا دے نا، جنت اندر اللہ نے کمالاں کر دینیاں نے، جنت چ حوراں اللہ نے تواڈے واسطے رکھ چھڈیاں نے، اللہ نے تواڈے واسطے زیب و زینتاں جو جو تواڈا من کرے گا، دل کرے گا، ہجے تواڈا خیال ہوئے گا، رب دی رحمت تواڈے سامنے او کر دے گی۔ میں قربان جاواں تے صاحب دل کی آندا جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ، جنت چاونا زوال کوئی نہ، جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ، جنت چاونا زوال کوئی نہ، جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا، جنت نو رب نے سجایا ہے بڑا، تذکرہ قرآن وچ آیا ہے بڑا، اوتھے جیسے ہیرے موتی لال کوئی نہ، اوہ جے ہیرے موتی کتے دنیا دے نہیں، اوتھے جیسے ہیرے موتی لال کوئی نہ، جنت چاونا زوال کوئی نہ، جیڑا آخری او جنت دا حقدار ہوئے گا، اس دنیا تو 10 گنا وڈا ہوئے گا، اس دنیا تے ایڈا خوشحال کوئی نہ، جنتی ماحول دی مثال کوئی نہ، جنت چاونا زوال کوئی نہ، رب دی قسم حور بڑی سونی ہوئے گی، رب دی قسم جنتی حور بڑی سونی ہوئے گی، گلی گلے وچوں دسے گا جو پانی پیوے گی، ایڈا سونا تے پاکیزہ سنگ ساتھ کوئی نہ، جنت چاونا زوال کوئی نہ، ایک جمعہ بازار جنت وچ لگے گا، ایک جمعہ بازار بھی او جنت وچ لگے گا، جتے سونے رب دا دیدار لبے گا۔ رب دا دیدار کرنا جی کداں؟ رب دی نافرمانی کر کے، سونے دی گل نہ من کے، انج نہیں لبنا، جنت تے تاں لبنی ہے۔ اور سونے گل سنو، میں بھی مجبور ہو جانا کوئی نہ کوئی گل سمجھان واسطے نہ کوئی مثال دینی پی جاندی ہے۔ بادشاہ نے نا گل سنیا جی، بادشاہ نے نا اپنے وزیراں نو آکھیا یار میری سلطنت اندر نا کوئی ایک بے وقوف بندہ لب کے لیاؤ۔ کیڑا بندہ؟ مینٹل جہا، پاگل جہا، بے وقوف بندہ لب کے لیاؤ جہاں سانو ہسایا کرے، اسی انہوں ویکھ کے ہسیا کریے۔ انہیں کہا بادشاہ گل ہی کوئی نہیں۔ وہ بندے بھیجے، انہیں ایک بے وقوف نوجوان لبھیا تے لیا کے نا بادشاہ دے سامنے کھڑیا کر دیتا۔ گل بڑی پتے دی جے، گل بڑی پتے دی جے کتے غور نہ سن لو۔ وہ بے وقوف نو لیا نا تے ساری رعایا کٹھی کر لی بادشاہ نے ایک بڑا بہترین تاج بنایا، سونے دا تاج بنا کے نا اس بے وقوف دے نا سر تے رکھ دیتا، لوگاں نو دس دیتا اے تاج اس بے وقوف دا ہے، سارے پہچان لو اے بے وقوف ہے، جے وادی گھاٹی ہوئے تو شغل میلہ ہی اینا کریا جے، ہور نہ کوئی گل بات کریا جے۔ انہیں محفلہ سجانیاں، وقت گزردا گیا تے بادشاہ بیمار ہو گیا۔ جدو بادشاہ بیمار ہویا نا، انہیں کیا اپنے وزیر نو اس بے وقوف نو بلاؤ۔ انہوں بلایا، وہ کہندا ہے اگے میں تینوں کو تیرے نال گلاں کردا سی، اج تو میرے نال گلاں کرتے میں جواب دیواں۔ انہیں کہا بادشاہ بیمار ہو گئے ہیں، اللہ خیر کرے۔ وہ کہندا نہیں یار گل اے ہن میرا وقت آ گیا ہے، ہن میں ایتھے نہیں رہنا۔ کہا بادشاہ تو ایتھے نہیں رہنا ہن؟ کہ میں ایتھے نہیں رہنا، میں ہن دنیا چھڈ جانی۔ اچھا جانا کتھے؟ کہندا میں ہن اوتھے جانا ہے جتھوں کوئی واپس آوندا۔ بولو تے صحیح ہے، اوے آپاں بھی جانا ہے جتھوں کوئی واپس آوندا، کوئی واپس نہیں آتا۔ اچھا بادشاہ پھر وہ کون ہے، کہدے کول جانا ہے؟ سر رب کول۔ اچھا تو ساری زندگی مڑ کے اوتھے ہی رہنا ہے؟ وہ کہندا ہاں میں اوتھے ہی رہنا ہے۔ کہندا بادشاہ تو ایتھے تو عارضی زندگی بسر کر رہا سی؟ کہندا ہاں بالکل عارضی سیگی، ہن جتھے جانا وہ مستقل۔ کہندا بادشاہ
عارضی زندگی تو بڑے محل کوٹھیاں بنگلے فیکٹریاں بنائیاں نے، اوتھے واسطے کی بنایا جی؟ وہ کہندا یار اوتھے واسطے تو میں کوئی فیکٹری نہیں لائی، کوئی مل نہیں لائی، کوئی میں ایسا کام ہی نہیں کیتا، اوتھے واسطے میں کوئی تیاری نہیں کیتی۔ انہیں نا وہ بڑا انہیں تی ٹوپی وہ سر تے رکھتی، انہیں کہا بادشاہ بیوقوف میں نہیں سی، بیوقوف تے تو رہا ہے کہ جتھے تو ہمیشہ رہنا ہے اوتھے واسطے تو کچھ بھی نہیں کیتا، جتھے تو رہنا ہی نہیں اوتھے واسطے تو ساری دنیا اپنے کول رکھی ہوئی ہے۔ اے پیاریو گل سنو، زندگی اندر یاد رکھیو کتے اسی بے وقوف نہ مر جائیے۔ اے طالب علم دا جملہ نوٹ کریا جے، کتے نہ ہوئے اسی دوجیاں نو بے وقوف کہندے رہیے تے زندگی ساڈی مک جائے۔ اپنے آپ نو بے وقوفی جو کڈو، عقل مند بنیے تے رب نو راضی کر لئیے، او دے رسول دے احکامات بجا لے آئیے، اوتھے جان دیاں تیاریاں کر لو، پتہ کوئی نہیں جے۔ آؤ میرے سجنوں وقت پورا ہو گیا، مگر میں تواڈے نال ایک بڑی ضروری گل کرن لگا، کیونکہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ اللہ نے قرآن اندر گل دسی، ایام معدودات، چند دن گنتی دینے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، پھر تواڈے چوں اگر کوئی بیمار ہو جائے یا کوئی سفر تے جانا چاہے، فائدۃ من ایام اخر، پھر انہوں چاہیے اور روزہ نہ رکھ سکے بیماری دی وجہ تو بعد اندر روزے پورے رکھ لوے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اے جڑی گل میں تانوں سمجھان لگا بڑی توجہ نال سنیا جے۔ جڑے بندے روزے نہ رکھ سکن او سمجھدے نے اسی بیمار بڑے ہاں، پہلے بھی بڑے بیمار ہاں، اگیوں بھی صحت نظر نہیں آندی، او کسے نو روزے رکھوا لین۔ اکثر نا اے جملہ تو سن دے ہونے ہیں، یار تو نا میں تینوں پیسے دواں تو میرے بھی روزے رکھی، میرے بھی۔ ایک گل کالی غلط ہے۔ ویکھو نا میں روزہ جی اپنا رکھنا ہے تو میں تیرا بھی رکھنا ہے، کہ میں دو روزے رکھنے، دو بندیاں دے رکھنے، تینہ دے رکھنے نے؟ نہیں 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 نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے گا۔ بندے نو روزے نہیں رکھوانے، بندے دی فدیہ دے کے افطاری کروانی۔ سمجھ آ رہی بات؟ اے مسئلہ دے، مسئلہ سمجھ لو، روزے نہیں کسی نو رکھوانے، تسی اپنے روزیاں دا فدیہ دینا ہے۔ وہ فدیہ کنا دینا ہے؟ ہوں تسی یہ ویکھ لو، ہر بندے دی کیفیت الگ الگ ہے، کوئی میڈیم طبقے دا ہے، کوئی لو طبقے دا ہے، کوئی ہائی طبقے دا ہے۔ جے کوئی ہائی طبقے دا بندہ بیمار ہے، وہ آپ کھجور بھی کھاندا ہے، آپ ہر اچھی تو اچھی شے کھاندا ہے، تو انہوں کہے اے لے دال روٹی، اے تے گل غلط ہے نا، اے تے طریقہ ہی غلط ہے نا۔ وہ جیڑی شے تسی آپ پسند کر دے ہو، تو نبی دا فرمان بھی یہی ہے نا، جیڑی شے تسی اپنے لیے پسند کرو تے دوجے واسطے بھی۔ ساڈی پسند پتہ کی ہے؟ اے 500 دا نوٹ کھڑکدا ہوئے تے جے اللہ واسطے دئیے نا، پھر ویکھ دینا پاٹا نوٹ نا اللہ واسطے اسی وہ دیندے ہیں، ساڈا حال ہے۔ پھر اسی کہندے وہ ساڈے ورگا پیدا ہی کوئی مسلمان نہیں ہویا۔ اوے اللہ نو شے ماڑی دینی، رب واسطے جو کرنا ہے وہ چنگا کریدا ہے۔ جدوں تسی رب واسطے چنگا کرو گے نا، پھر تواڈے واسطے چنگا ہوگا۔ جہو جی کیفیت بندے دی اپنی ہے نا، بندہ کلی روٹی تے نہیں کھاندا، بندہ کھجور بھی کھاندا ہے، بندہ کس ویلے ملک شیک بھی پی لیندا ہے، بندہ کس ویلے دودھ پتی بھی پی لیندا ہے۔ پیندے ہو کہ نہیں؟ جاوے تو سارے بھوکے ہی رہ کے روزہ رکھ دے ہو، وہ سارے کچھ نہ کچھ تے اللہ پاک سب کچھ دیندا ہے۔ میری دعا اللہ سانو ساریاں نو دسترخوان برکت والا وسیع کر۔
اللہ کسے نو کمی نہ ہون دویں، اللہ کسے نو ہاتھ پھیلان دی اللہ ہمت نہ دویں، ہاتھ والے دین دی ہمت دویں اللہ سب تے خیر و برکت دے دروازے کھول دے۔ تسی روزہ نہیں رکھوانا، تسی کسے دی افطاری واسطے تسی فدیہ دینا اپنے روزے دا، پھر بھی تسی نیت کر لو گے اللہ میں فدیہ دے رہا جے مینوں اللہ تو شفا دے دے۔ چل بندہ گرمی ذرا لمبی ہوندی ہے طویل ہوندی ہے نہیں روزے رکھ سکدا، سردی دا انتظار کر لوے، سردیاں دے دن بھی چھوٹے ہوندے نے بندہ رکھ بھی سکدا ہے، بعد چوں سردیاں وچ بھی رکھ لوے، لیکن کوشش کرو کہ بندہ روزہ رکھے۔ اگر وہ دی مجبوری ہے، شوگر ہے، کوئی بلڈ پریشر دا مسئلہ ہے، کوئی اور معاملات ہے، بندی دنیا بڑی بڑی بیمار ہے، اللہ سب بیماراں نوں شفا بھی عطا فرمائے۔ یاد رکھیا جے کسے نوں روزہ نہیں رکھوانا، تسی اپنے روزے دا فدیہ دینا ہے۔ ہوں تسی حساب لاؤ 30 روزے نے 29 روزے نے، کوئی 200 روپے دے حساب نال 300 روپے دے حساب نال، کوئی 500 روپے، اور جنہ چنگا کر لو گے ماڑے دا خیال ہی کرنا ہے نا۔ ماڑا تسی ماڑا کینوں سمجھدے ہو؟ مسکین کینوں کہندے نے؟ وہ جہاں بچارے دا مکان ہی کرائے دا ہوئے، تو تنخواہ بھی 30,000 ہوئے، تو دسو اس تو بڑا کوئی مسکین ہوندا ہے؟ 15,000، اور میں کہنا اپنا مکان ہوئے وہ 50,000 دا گزارا نہیں ہوندا، 50,000 دا ہوندا جے؟ اور بولو تو صحیح یار، جے ہوندا تو پھر ٹھیک ہے۔ اور پیاریو اللہ تانوں اینا دے کہ کمی نہ آن۔ یہ مسئلے نے مسئلے انہوں سمجھ کے تے عمل دی ضرورت ہوندی ہے۔ اللہ منوں تانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔